اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے جس کی فضیلت آسمانوں سے لے کر زمین تک پھیلی ہوئی ہے، جسے پڑھتے ہی تمہارے گھر کی دیواروں پر فرشتوں کی نظریں پہرا دینے لگتی ہیں اور شیطان 12 فراخ دوری سے بھاگ جاتا ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک رات سے، ایسی رات جس میں پہلی بار آیت الکرسی نازل ہوئی۔ آیت الکرسی کوئی عام آیت نہیں، یہ قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا یہ آیت آخر کیوں نازل ہوئی؟ اس کے پیچھے کی کہانی وقت کے اس دور سے شروع ہوتی ہے جب دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہلیت کا دور تھا، لوگ ہر چیز کی پوجا کرتے تھے، پتھر، پیڑ، ستارے، سورج، چاند۔ اللہ کی توحید کا مفہوم گم ہو چکا تھا۔ ہر قوم اپنے حساب سے رب بنا بیٹھی تھی۔ کوئی کہتا اللہ کے بیٹے ہیں، کوئی کہتا اللہ کی بیٹیاں فرشتے ہیں، کوئی کہتا ہماری مورتیاں ہمیں اللہ تک پہنچائیں گی۔ لوگوں کی سوچ میں گمراہی کی سیاہی اتر چکی تھی اور اسی اندھیرے کو چیر کر نازل ہوئی آیات الکرسی۔ مدینہ کا شہر، رات کا سناٹا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنی امت کے لیے چنتاؤں سے بھاری۔ ایک ایسا نور اترا جس نے انسان کے رب کے بارے میں ساری غلط فہمیاں مٹا دی۔ یہ آیت نازل ہونے کا وقت فرشتوں کے لیے بھی کسی عید سے کم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ آیت اللہ کی قدرت، اختیار، عظمت اور سلطنت کی ایسی تشریح کرتی ہے جو قرآن کی کسی اور آیت میں نہیں ملتی۔ جب جبریل امین اسے لے کر اترے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا نور تھا جس کی چمک سے فرشتوں کی قطاریں اجالا بن گئی۔ کیونکہ یہ آیت اللہ کی بادشاہت کی آیت ہے، تو آخر آیات الکرسی کیوں نازل ہوئی؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس زمانے کی سب سے بڑی بیماری کو سمجھنا ہوگا، شرک۔ لوگ رب کو نہیں جانتے تھے۔ کوئی اللہ کو تھکا ہوا سمجھتا، کوئی سوچتا کہ اللہ سو جاتا ہے، کوئی یہ کہ اللہ کو مددگار چاہیے، کوئی کہتا کہ اللہ ہلکا پتلا ہوتا ہے، کوئی کہتا کہ اللہ دنیا سنبھال ہی نہیں سکتا، اس لیے کئی خدا بنائے جائے۔ دنیا توحید کے سب سے اہم پیغام کو بھول چکی تھی اور اللہ نے ایک ہی آیت میں ان ساری گمراہیوں کو چکنا چور کر دیا۔ آیت الکرسی دراصل صرف ایک آیت نہیں، یہ عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قرآن کی سب سے بڑی آیت کہا۔ اب ہم آیت الکرسی کو اسی انداز میں سمجھتے ہیں جیسے صحابہ سمجھتے تھے، گہرائی سے۔ لا الہ الا ہوا، اس کا مطلب ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پہلی ہی لائن پوری دنیا کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ کوئی دوسرا مالک نہیں، کوئی دوسرا رب نہیں، نہ کوئی بچولیے، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی فرشتہ۔ الحی القیوم، اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہے اور ہر چیز پر قائم ہے۔ یہاں اللہ بتاتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ سب کچھ سنبھالے ہوئے ہے۔ تمہاری سانس، تمہاری دھڑکن، تمہارا رزق، تمہاری موت، سب کچھ اس کی پکڑ میں ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کا مطلب ہے اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اس حصے نے سب سے بڑی غلط فہمی ختم کر دی، کیونکہ دنیا سوچتی تھی خدا سوتا ہوگا، تھکتا ہوگا، آرام کرتا ہوگا، لیکن نہیں، اللہ نہ کبھی آرام کرتا ہے، نہ اس کی طاقت کم ہوتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کا مطلب ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ یہاں اللہ بتا رہا ہے تمہاری کائنات کا ہر ذرہ، ہر ستارہ، ہر فرشتہ، ہر انسان، ہر جن، سب اسی کے حکم کے تابع دار ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا جب تک وہ انومتی نہ دے۔ مطلب نہ کوئی دیوتا، نہ کوئی مورتی، نہ کوئی فرشتہ اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، اس کا مطلب وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے علم میں ہے، تمہارے ڈر، تمہاری تکلیفیں، تمہاری رات کی تنہائیاں، سب کچھ۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کا مطلب اور لوگ اس کی جانکاری میں سے کچھ بھی نہیں پا سکتے سوائے اس کے کہ وہ چاہے۔ مطلب ہم کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے کہ اللہ ہمیں جتنا دکھائے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کا مطلب اس کا کرسی یعنی اس کی سلطنت، اس کی حکومت آسمانوں اور زمین کو گھیرتی ہے۔ صحابہ کہتے تھے
अगर सातों आसमान और सातों ज़मीन एक दरी हो तो अल्लाह की कुर्सी उनका सिर्फ एक कोना है। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इसका मतलब उन्हें संभालना उसे थकाता नहीं। पूरी कायनात अरबों गैलेक्सियाँ अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। वहुवल अलीयुल अज़ीम, इसका मतलब वह बुलंद है और बहुत बड़ा। यही आयतुल कुर्सी का मुकम्मल पैगाम है, अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह की सल्तनत। आयतुल कुर्सी इतना पावरफुल क्यों है? उल्मा और सूफिया ने कहा, अल हय्युल क़य्यूम, ये दोनों नाम इस्म आज़म के बहुत करीब है। और गौर करो, ये दोनों नाम आयतुल कुर्सी के बिल्कुल शुरुआत में आते हैं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। यही वजह है कि बहुत सी रूहानी किताबों में लिखा है, इसमें आज़म की रूह आयतुल कुर्सी के शुरू में है। आयतुल कुर्सी में शिफा, बरकत और हिफाजत क्यों है? क्योंकि इसमें अल्लाह की अज़मत, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की तौहीद का मुकम्मल बयान है। जब कोई इंसान इसे पढ़ता है तो वो अपने आस पास एक अदृश्य दायरा खींच लेता है। एक ऐसा दायरा जिसमें न जिन घुस सकता है, न शैतान, न किसी का बदनज़र का असर। और सबसे खूबसूरत बात, ये आयत सिर्फ हमारा बचाव नहीं करती, ये दिल को जुड़ती है उस रब से जो रात दिन कभी नहीं सोता। अब एक सवाल अपने आप से पूछो, आखिरी बार आपने आयतुल कुर्सी कब पढ़ी थी? सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन उसकी हिफाजत 24 घंटे चलती है। रात को सोने से पहले पढ़ लो, तुम्हारी नींद इबादत बन जाती है। घर से निकलने से पहले पढ़ लो, अल्लाह तुम्हें अपने अमान में ले लेता है। घबराहट हो, उदासी हो, डर हो, वसवसा हो, बुरा ख्याल हो, आयतुल कुर्सी ढाल बन जाती है। ये आयत हमें याद दिलाती है हम अकेले नहीं हैं। हमारा रब हर लम्हे हमें देख रहा है, हमारे साथ है, हमारा संभालने वाला है। आज दुनिया में लाखों लोगों को बताने के लिए कि उनका रब कौन है। वो न थकता है, न सोता है, ना उसकी ताकत कभी कम होती है, ना उसकी रहमत में कमी आती है। और जिस रब की हुकूमत आसमान और ज़मीन पर है, वो तुम्हारे छोटे छोटे मसले हल नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो आइए इस वीडियो के बाद सिर्फ 1 मिनट निकालिए और आयतुल कुर्सी पढ़िए। शायद आज की रात आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली रात बन जाए। अगर ये वीडियो जरा भी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम ऐसी तरह का वीडियो बना सके